بھائی یہ کتنے دفعہ تم پوچھو گے؟ میں نے بتا دیا ہے کہ جب آپ نے 2 مجلسوں میں اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دی تو کل گویا 4 ہو گئی، تو لہٰذا 3 تو پکی ہو گئی، 1 ویسے ضائع گئی، کیونکہ یہی فتویٰ صحابہ کا ہے، یہی فتویٰ ائمہ کا ہے، مجتہدین کا ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہو گئی۔ اب اگر بعض علماء اہل حدیث اس کو 1 کہتے ہیں تو تم جانو وہ جانے، ان سے فتویٰ لو، تمہارا کام ہے۔ حنفی مسلک میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمام ائمہ 4 حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب کا اتفاق ہے کہ 3 ہوتی ہیں اور 1۔ اب تمہاری مرضی ہے، روز 1 چٹ پھر بھیج دیتے ہو، پھر بھیج دیتے ہو، کیا کوئی مسئلہ بدل جائے گا؟ استخارہ جو ہے وہ قرآن میں تو نہیں ہوتا۔ استخارے کی اللہ کے بندے میں نے سمجھایا ہے کہ چھوٹی نماز کی جو دعائیں ہیں نا، ایسے دعائیں استخارہ بھی چھپی ہوئی موجود ہے، وہ جا کے آپ لے لیں، اس میں طریقہ بھی لکھا ہے، دعا بھی ہے، یاد نہیں ہوتی اس کو دیکھ کے پڑھتے رہیں۔ استخارہ جس کا کام وہ خود کرے، یہ نہیں کام تمہارا استخارہ بیوی کرے۔ کچھ لوگ ہمیں زبان سے یا مالی اعتبار سے تکلیفیں دیتے ہیں، ان سے بات کرنے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ دنیاوی جھگڑے میں 3 دن سے زیادہ بات چیت نہیں بند ہو سکتی۔ آپ سلام کر دیا کریں، باقی اللہ ان کو ان کے اعمال کی سزا دیں گے۔ صبا نام رکھ سکتے ہیں، ہاں جی رکھ سکتے ہیں، صبح کی ہوا کو کہتے ہیں صبا۔ میرا بھائی کوئی غم کی بات سنے تو شدید درد ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی ایکس رے وغیرہ ٹھیک ہے، تو اب میرا بھائی وہی وظیفہ پڑھیں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ جس بیماری کا کوئی علم نہ ہونا، اس کے لیے وہی وظیفہ ہے۔ ترکی سے ہم آئے ہیں وادی نعمان، وہاں سے عمرہ میقات سے احرام باندھنا ہوگا، وادی نعمان سے نہیں۔ آپ کے قریب ہی وہاں الجحفہ میقات ہے یا الطائف میقات ہے، وہاں سے احرام باندھنا۔ بہرحال جو پیسے آپ نے شیخ کے چوری کیے تھے وہ ہر حال میں ان کو پہنچائیں، کسی طریقے سے ان کو بھیج دیں، کوئی ہدیہ لے کر ان کو بھیج دیں، معلوم نہ ہو لیکن اتنا حق ان کو مل جائے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے چنی گوٹھ میں شادی کی پہلی رات دولہا دلہن کو ملنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں آج پریاں آئی ہوئی ہیں ملنے کے لیے۔ وہ پریاں کس کو ملتی ہیں، دولہے کو یا دلہن کو؟ کبھی تم نے کوئی پری دیکھی بھی ہے؟ خدا کا خوف کرو، کیوں ایسے جھوٹے مسئلے گھڑتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یوسف علیہ السلام پر جو فلم بنی ہے، ایسی فلم دیکھنا ناجائز ہے جو انبیاء یا صحابہ پر بنائی جائے۔ کہتے ہیں جی کہ غیر مسلم ہمیں تنگ کرتے ہیں کہ اسلام میں جو ملک یمین یعنی کنیز یا لونڈی کا مسئلہ ہے، یہ تو بڑی ناانصافی ہے۔ یہ ناانصافی نہیں، سب سے بڑا انصاف ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم انصاف کی نظر سے دیکھو۔ مثلا لونڈی وہ ہی نہیں ہوتی جو خرید لو بازار سے، لونڈی وہ ہے جو ہم نے جنگ کی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، ان کا جو مال ہے وہ مال غنیمت ہے، ان کی جو لڑکیاں ہیں وہ لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں۔ اب وہ صرف مجاہدین میں تقسیم ہوں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ چلو فرض محال ان کو تقسیم نہ کیا جائے تو کیا کریں؟ قتل کر دیں؟ دشمن کی بھی بیٹیاں ہیں نا، تو نجائز عورت کو قتل کریں؟ یہ پھر آپ کہیں گے دیکھو جی مسلمان کتنا ظلم کر رہے ہیں، لڑے تو مرد تھے، ان نے عورتوں کو بھی مار ڈالا۔ اچھا ان کو قتل نہ کریں، ان کو کہیں گے جی جاؤ، کہاں جائیں؟ ماں باپ تو ان کے مر گئے، وہ جا کے نعوذ باللہ پیشہ کراتی رہے۔
ان کو گناہوں کے لیے ہم چھوڑ دیں؟ یہ تو سب سے بڑا حل ہے کہ کسی مجاہد کے نصیب میں وہ آ جائے، وہ اس کو آزاد کر کے بیوی بنا لے، تو وہ ہمیشہ ملکہ بن کے رہے گی، وہ لونڈی بن کے تو نہیں رہے گی۔ حضور کی بی بی صفیہ جو ہے وہ بھی تو جنگ خیبر کے موقع پر جنگ میں آئی تھی، حضور نے بیوی بنا لیا تو امہات المومنین میں شامل ہو گئی۔ تو اسلام تو ظلم نہیں کرتا، تم اپنے اوپر ظلم کرتے ہو جب ناجائز اعتراض کرتے ہو۔ اگر رشتہ دار عزت نہ کریں تو اپنی عزت بناؤ کہ ہر کوئی تمہاری عزت کرے۔ میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہوتی ہے جو دینی ہوتی ہے، کچھ ایکسٹرا گھر کا سامان، تو کیا میں وہ سامان زکوٰۃ کے توڑے پہ دے کر اتنی رقم، ہاں اس کی قیمت کر لو سامان کی اور اتنی رقم دے دو، سامان رکھ لو۔ میرے والد کی 2 شادیاں ہیں، میری امی فوت ہو گئی، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، ابو نہیں مانتے، اللہ ان کو ہدایت دے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو۔ میں کام پہ آیا ہوں اقامہ لے کر مکے میں نے عمرہ نہیں کہ کام پہ آئے ہو تو جو دم کی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ طائف سے عمرہ کر لو۔ گھریلو زندگی میں چین اور سکون پیدا ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کے دعا مانگا کرو۔ عورت کو جنابت کا غسل کرنے سے پہلے اگر ماہواری آ جائے، بہرحال غسل تو کرے گی نا صفائی کا، پاک نہیں ہوگی، پاک تب ہوگی جب حیض کا غسل کرے گی۔ اگر کسی سے ہم زمین ٹھیکے پہ لیتے 1000 روپے 1 کنال کے، جائز ہے۔ اہل تشیعوں کے یہاں نہ کھانا نہ کھایا کریں، نہ تعلق رکھا کریں، دور رہیں بہتر ہے۔ سنت نماز جو ہے اس کی 3 اور 4 رکعت میں بھی فاتحہ کے ساتھ، اس میں فاتحہ کے ساتھ سورت ملانی ہوگی سنت میں۔ موبائل میں قرآن بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی پڑھ سکتے ہیں۔ میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی سے محبت کریں، ان کی اطاعت کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے تو حضور کی غلامی کرو۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے تو اس کے لیے لا حول پڑھا کریں، اور کسی ڈاکٹر کو مل کے اپنے بلڈ پریشر کو بھی چیک کرائیں، کیونکہ آدمی کا بلڈ پریشر جب زیادہ ہوتا ہے تو وہ گالیاں دیتا ہے۔ میں شادی کے لیے حوالے سے پریشان ہوں، سورۃ الرحمن بھی پڑھتی ہوں، رشتے آتے ہیں، رشتے آتے نہیں، اللہ کرے گا ہو جائے گا۔ ہم تو بیٹی یہی کہہ سکتے ہیں، قرآن کی کوئی صورت بتا دیں، سورۃ الاحزاب پڑھیں، سورۃ الرحمن پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ باقی ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت مقرر سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے لکھا ہے، جہاں لکھا ہے وہ ہوگا۔ نیک اور صالح اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگا کریں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ کہتے ہیں جی عبد المطلب کو آپ نے کہا ہے کہ مشرک تھا، چلو آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس نے حضور پر کلمہ پڑھا تھا، بھئی حضور کو ابھی نبوت ہی نہیں ملی تھی، اللہ کے بندے خدا کا خوف کرو۔ جبکہ ابو طالب کو امت نے کہا ہے کہ اس نے کہا کہ انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں، میں محمد مدنی کے دین کو نہیں مانتا۔ تو معلوم ہوا نا کہ عبد المطلب کا دین اور تھا۔ صاف بات ہے، وہ تھے ہی کافر، بت پرست تھے۔ اگر دعائے قنوت وتر میں نہ پڑھے تو سجدہ سہو لازم ہے، وتر واجب ہے۔ عشاء کی نماز کا صحیح وقت جو ہے، بہرحال ساری رات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہوتا ہے کہ 12 بجے سے پہلے پڑھ لیں، ورنہ صبح صادق سے 20 منٹ 15 منٹ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔
ڈیری فارم ہے، اس پر زکوٰۃ کی قیمت جو آئے گی، روز کے پیسے آئیں گے، اس پر حساب کریں گے۔ کریانہ سٹور کا مال جو ہے اس کی آپ ایکسس کریں گے کہ کتنا مال ہے، 10 لاکھ کا ہے، 20 لاکھ کا ہے، اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ بہرحال ٹرانسپورٹ کا کاروبار ہے تو ادھار پہ چاہے کام ہو، لیکن زکوٰۃ تو آپ کو دینی ہوگی۔ اب جتنے بڑے بڑے مل آنر ہیں وہ بھی سارے ادھار پہ چل رہے ہیں، جتنے یہ بڑے بڑے بینکر ہیں وہ بھی سارے ادھار پہ چل رہے ہیں۔ اگر ادھار ہے ایک طرف 1 کروڑ تو 10 کروڑ کی پراپرٹی بھی پڑی ہوئی ہے۔ میرا بھائی مشکل میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، قضا نماز کے لیے جب موقع ملے فوراً قضا کرو۔ میرا سکول ہے، مجھے کوئی نہ کوئی مرض لاحق ہو جاتا ہے، ہر نماز کے بعد سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ اگر حیثیت بھی تھی لیکن بچوں کے عقیقے والدین نے نہیں کی ہے، اب کر لیں اگر اللہ نے توفیق دی ہے۔ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر بچوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے پیسے لے سکتے ہیں، اس کو بتا دے اس کے بچے نہیں ہیں، وہ بچوں کو خرچہ نہیں دے گا، اس کی ذمہ داری ہے کہ زبردستی بھی آپ کو لینا پڑے لے سکتی ہیں، چوری کیوں کریں؟ بہرحال ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی، جوان بچے ہیں، تو کیا وہ 2 منزلہ گھر میں رہ سکتے ہیں؟ اوپر آدمی دوسری بیوی کے ساتھ ہے، کوئی بات نہیں، ہر آدمی اپنے اپنے گھر میں ہے، اپنی اپنی منزل میں ہے۔ بزرگوں یا والدین کے گناہوں کی سزا بچوں کو نہیں ملتی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی دوسرے کا گناہ کسی دوسرے پہ نہیں رکھا جاتا، البتہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تکبیر نہ کہی جائے تو جماعت ہو جائے گی، لیکن تکبیر سنت ہے۔ کرنسی نوٹ اگر پرانے ہو جائیں، نئے لینے کے لیے جائیں تو وہ اس پر پیسے لیتے ہو تو جرمانہ کریں گے نا، لے لیں آپ۔ بہرحال جو گندم ہے اس کا آپ عشر دیں گے۔ جب گندم کا دے دیا تو اب بھوسے کا الگ تو نہیں دیں گے، بھوسا تو اسی سے نکلے گا نا، یا اس کے علاوہ بھوسا بچا ہوا ہے تو اس کا بھی دیں گے، کیونکہ اب تو بھوسا بھی فروخت ہوتا ہے، بڑا پیسہ آتا ہے۔ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں پوچھتے ہیں، بھئی ہم کوشش تو کرتے ہیں ہر سوال کا جواب دیں۔ بہرحال یہ حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی، بار صورت یہ ہے کہ غصے میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، کیونکہ دوسری حدیث جو صحیح ہے نا، جس میں شک نہیں، ثلاثن جدہن جد وحدرہن جد النکاح والطلاق والعتاق، جب مذاق میں ہو جاتے تو غصے میں کیسے نہیں ہوگی؟ بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمیوں کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ بہرحال مکہ مدینے میں دن تقسیم ہو جاتے ہیں، نماز قصر ہی پڑھیں گے۔ مولانا الیاس گھمن صاحب نے کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، انہوں نے ٹھیک فرمایا ہے، عالم آدمی ہے، اب بلا وجہ شور کرنے، اللہ کے قرآن میں نہیں ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ چاہے تم جہاں ہو۔ باقی معیت سے مراد معیت علم ہوتی ہے یا معیت نصرت ہوتی ہے۔ ڈیرہ اسمیل خان میں حافظ حاجی عبدالصمد بھی اللہ شفا عطا فرمائے، اگر آپ نے اپنے بال کٹا لیے ہیں دوسرے کے کاٹ سکتے ہیں، بالکل آپ عمرے سے فارغ ہو گئے۔
اگر ہم جیرانہ جانا چاہیں عمرے کے لیے، احرام یہاں سے باندھ کے چلے جائیں، کوئی حرج نہیں، نیت تو وہیں سے کریں گے نا۔ احرام کو عمرے کے بعد دھونا ضروری نہیں ہے۔ عمرہ طواف کر رہے ہیں، نماز جنازہ ہو جائے کھڑے ہو جائیں، جنازہ پڑھ لیں پھر شروع کر لیں۔ طواف کی حالت میں اگر پیاس لگے پانی پی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں۔ بیوی صفا مروہ دوڑنے کے بعد اپنے بال کٹوا لیے، اب شوہر کے سر پہ اس طرح پھیرے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے فیکٹری بنائی ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے، تو 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک تسبیح روزانہ پڑھا کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ برکت دے اور نقصان سے بچائے۔ ہر عبادت مالی ہو یا بدنی والدین کے لیے کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک بھی پڑھ کے بخش سکتے ہیں، لیکن کرایہ پر نہ پڑھائیں، آپ خود پڑھیں۔ محمد خالد کی ہمشیرہ کی بینائی چلی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سال میں صرف 5 دن ہیں جو حج کے، اس میں عمرہ جائز نہیں ہے، باقی ہر وقت ہو سکتا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں سوتے ہوئے پاؤں پر کمبل آ گیا، کوئی حرج نہیں۔ حج بدل کے لیے ہم آئے، حج کر دیں، بعد میں کسی کے لیے عمرہ کریں، کر سکتے ہیں۔ حلق نہ کرنے کی وجہ سے دم پڑ گیا، پیسے نہیں، جب اللہ پیسے دے تو مکے میں بھیج کے دم کرائیں۔ کشمیریوں کی اللہ مدد فرمائے، وہ اس وقت ایک بہت بڑے ابتلا میں ہیں۔ حضور پاک نے رمضان المبارک میں میرے علم کی حد تک خود عمرہ نہیں فرمایا، آپ کے 4 عمرے تھے اور چاروں ذی القعدہ میں تھے، لیکن یہ فرمایا ہے کہ جو رمضان میں عمرہ کرے گا اس کو اللہ ایسے ثواب دیں گے جیسے کہ میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اگر زکوٰۃ کے پیسے مثلاً 1 لاکھ ہے، ہم ایک دفعہ دینے کے بجائے تھوڑا تھوڑا سال دیتے رہیں، کوئی حرج نہیں۔ اسلامی بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں۔ کاروبار میں بہتری اور رزق کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کریں۔ عیدین کی نماز میں جو دعا ہے وہ خطیب خود دعا کرتا ہے بس۔ اگر ہم طواف کریں، جو بچے ہم پاکستان میں چھوڑ آئے ہیں ان سب کی طرف سے نہیں، ان کی سب کی طرف سے نہیں ہوتا طواف، آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو بھی نصیب کرے۔ ایک آدمی، اس کا گھر بھی مسجد کے قریب ہے، 8-10 سال سے نماز پڑھتے کسی نے نہیں دیکھا، اس کی بیٹیاں 25-30 سال کی ہیں، ان کی شادی نہیں کرتا، فرض نماز پڑھے نہیں دیکھا، بہرحال اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کہ اپنی اولاد پہ ظلم کر رہا ہے، بچیوں کی زندگی، ان کی عمر گزر رہی ہے اور یہ ظالم ان کی شادی نہیں کرتا۔ ایسے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ اگر باپ نہ مانے نا تو فوراً کورٹ میں جا کے درخواست دے دیں، وہ کورٹ ان کی ولی بن کے نکاح کر دے گی۔ مسلمانوں میں فرقہ واریت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ یہ ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاہتے تو ساری دنیا کو ایک کلمے میں پیدا فرما دیتے۔ اختلاف ہوگا تو حق و باطل کی پہچان ہوگی۔ جو شیعہ منکر قرآن ہے، منکر صدیق ہے، منکر عائشہ ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے۔ میقات 5 ہیں، ایک ذی الحلیفہ ہے، ایک جوفہ ہے، ایک قرن المنازل ہے، ایک ذات ارق ہے، ایک یلملم ہے۔ 7 سال ہو گئے شادی کو، ایک بیٹا ہے، اللہ اور بھی دیں گے، مانگتے رہیں اللہ سے۔
شوہر میرے غصہ بہت کرتے ہیں تو یا لطیف و یا ودود پڑھ کے دم کیا کریں۔ 17 سال سے اولاد نہیں ہے، دونوں میاں بیوی چیک کریں، جس میں نقص ہو علاج بھی کریں، پھر اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ ہم پتہ نہیں کتنے ساتھی عمرے کے آئے تھے، طائف کو زیارت کے لیے گئے، واپس میقات پس سے گزر ہوا تو لازمی عمرہ ضروری ہے، نہیں کیا تو واپس جاؤ طائف عمرہ کرو ورنہ دم دینی پڑے گی۔ کاروبار کے لیے میں نے بتایا استغفار زیادہ کرو۔ بہرحال وزٹ ویزے پہ آئیں یا کسی ویزے پہ آئیں، شریعت پہ عمرہ منع نہیں ہے، قانون جانے اور تم جانو۔ ایک مسجد میں ہوتے ہی 20-25 نمازی ہیں، وہاں حنفی مسلک میں جمعہ نہیں ہوتا، جمعہ بڑی مسجد میں ہوتا، جامع مسجد میں ہوتا۔ میری لڑکی کے لیے رشتے کی اللہ پاک آسان فرمائے، اور آپ کی اولادوں کا بھی، ہر مسلمان کی اولادوں کے رشتے اللہ آسان فرمائے اور خیر کے رشتے نصیب فرمائے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ موبائل میں اگر قرآن فیڈ ہے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے 2 رکعت جو ہے اگر آپ نے طواف کیا ہے فجر کے بعد تو اب اس کی 2 رکعت واجب جو ہے سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ عصر کے وقت اگر احرام باندھیں 2 رکعت نہ پڑھیں، بس لبیک پڑھتے ہوئے آ جائیں۔ دوران نماز سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ نماز کے دوران عورتیں آگے گزر جاتی ہیں، نماز نہیں ٹوٹتی۔ مجھے ناحق 12 سال جیل ہوا، 12 سال بعد 30 لاکھ لے کر میرے ساتھ راضی نامہ کیا۔ سب کو معلوم ہے اللہ آپ کی مدد کریں گے، آپ بھی اللہ سے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے کہ آپ کو ناحق جو انہوں نے ظلم کیا ہے اللہ ان کے دلوں میں ڈالے کہ وہ آپ کے پیسے بھی آپ کو واپس کر دیں۔ اب ہم نے 2 عمرے کر لیے ہیں لیکن طواف کیا کرو وہ زیادہ افضل ہے۔ عمرے کا رکن نہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے۔ اللہ خالق ہے، خالق خود کو کوئی پیدا نہیں کرتا، خالق ہمیشہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ نماز جنازہ میں 1 سلام پھیریں تو جائز ہے اور 2 سلام پھیریں تو زیادہ ثواب ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت جو ہے نفل نہیں، وہ واجب الطواف ہے، نہیں پڑھو گے قضا کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے مدینے سے احرام باندھا، مکے میں آنے کے بعد احرام کو ٹھیک کرنے کے لیے کھول کے دوبارہ باندھ لیا، کوئی بات نہیں۔ ستیلی سالی کی بیٹی سے شادی جائز ہے؟ ہاں جی۔ میں نے 5 عدد طواف کیے، طواف کی نماز کی نیت نفل جو بھی کی ہو گئی، جب 2 رکعت طواف کی نیت کی تو ہو گئی، لیکن آئندہ جب نیت کریں تو دماغ میں ہوگی یہ واجب ہے نفل نہیں ہے۔ نفل تو کسی کے نزدیک نہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، حنفی مسلک میں واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ زمزم جتنا پیو تو پیشاب نہیں آتا، پیشاب زیادہ آتا ہے اس کے پینے سے، یہ مدل بول ہے۔ وہ تو ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں ہے کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ میں نماز کے لیے آیا ہوا تھا اور مجھے پیشاب کا تقاضا ہوا تو میں نے اسی نیت سے زمزم پی لیا کہ میں سکون سے نماز پڑھ لوں، کہ میری نماز آرام سے ہو گئی۔ وہ تو ایک واقعہ ہے، یہ تھوڑا ہے کہ اس سے پیشاب نہیں آتا۔ حضور کی داڑھی مبارک سینے پہ تھی بس۔ عصر کے بعد طواف کریں، مغرب سے پہلے مکمل ہو جائے تو اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ کہتے جی آپ کو کون کون سی زبان آتی ہے، کیا کریں گے پوچھ کے؟ نہیں، مجھے یہ لکھو پہلے کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، تو فائدے والی بات ہو تو پھر میں بتا دوں گا۔
بات آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا، پشتو مجھے نہیں آتی، ایسے سوال میرے پٹھان بھائی کرتے ہیں، مجھے اندازہ ہے نا۔ وہ ایک میرا پٹھان دوست تھا، تو ایک دن میرے ساتھ بڑا ناراض ہو، کہنے لگا مکی صاحب آپ عربی بولتے ہیں، پنجابی بولتے ہیں، آپ اردو بولتے ہیں، تو آپ پشتو کیوں نہیں بولتے؟ میں نے کہا یار تمہاری زبان شروع دغا سے ہوتی ہے، دغا دا، تو جو بات زبان دغا سے شروع ہو میں کیوں شروع؟ میں دغا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ بعد میں بیچارہ چپ ہو گیا۔ میں نے کہا آپ کی تو ہر بات نہیں ہے دغا دا بس۔ اگر زمزم اور اجوا کھجور کسی ہندو کو دیں کوئی حرج نہیں، نیت یہ کریں کہ اللہ ان کو اسلام نصیب کرے۔ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے، کیا اہمیت ہے، عجیب بات ہے۔ حتیم میں جو نماز پڑھے گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ ایک آدمی ہر سال عمرے پہ آتا ہے، اولاد کا خیال نہیں کرتا تو قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اللہ کا حکم ہے قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ عصر کی قضا مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ قیامت والے دن میزان جو ہوگی وہ ترازو کہاں لگایا جائے گا؟ جب انشاءاللہ اس دن ہم اٹھیں گے نا، دیکھ لیں گے کہاں لگا ہوا ہے۔ بہرحال عرفات کے پہاڑ پہ نہیں ہوگا، وہ شام میں ہوگا، اور پتہ نہیں کتنے میزان ہوں گے۔ حجر اسود ٹکڑے نہیں تھا، وہ تو ایک تھا، بعد میں آہستہ آہستہ وقت گزرنے سے چونکہ ایک دفعہ اس کو نکالا گیا، پھر پہاڑوں میں پھینکا، وہ ٹوٹ گیا۔ حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، لیکن کوشش کریں لوگوں کو دھکے نہ دیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے آئے، گھر والے بھی ساتھ ہیں، جب ایئرپورٹ پہ آئے تو پیشاب کے ساتھ کچھ قطرے خون کے آئے، میڈیسن لی، بارہ اس کے بعد اگر نہیں آئے ہیں تو پھر کوئی بات نہیں۔ یہ بھی وضاحت کیا کرو کہ پیشاب کے قطرے، خون آیا، مرد کو آیا، عورت کو آیا، یہ بھی تو وضاحت کرو نا۔ میں نے طواف مکمل کرنے کے بعد احرام کھول دیا، کپڑے پہن لے، ماشاءاللہ صفا مروہ بھی نہیں دوڑے، سر بھی بعد میں مڑایا، دم پڑ گئی۔ نہیں، آپ جب اتنا خرچ کر کے عمرے پہ آتے ہیں میرے بھائی، پھر آپ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، ناراضگی نہیں، دکھ ہوتا ہے کہ آدمی 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے اور عمرہ بھی صحیح نہ کرے، طواف بھی صحیح نہ کرے، صفا مروہ بھی صحیح نہ کرے، حلق بھی صحیح نہ، تو کیا کرنے آیا ہے؟ حالانکہ کیا مشکل ہے، ہر زبان میں عربی، اردو، بنگالی، ہر زبان کی کتابیں موجود ہیں۔ عمرے کی کتاب لے لو، پڑھ لو، 3-4 دفعہ پڑھو گے مسئلہ سمجھ آ جائے۔ تیار ہو کے آؤ تو غلطی کیوں کرو گے؟ میرا بچہ مرگی کا مریض ہے، اس کے لیے وہی وظیفہ ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جو بیماریاں لا علاج ہیں ان کا وہی علاج ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، بینک سے نہیں لایا، دوسرے سے لیا ہے، جب کسی کو یہ پیسے دے تو 600 کاٹو، 600 کس بات کے کاٹتا ہے مجھے نہیں پتا۔ دوسرے بندے کو اپنا بچہ دے سکتے ہیں پرورش کے لیے، لیکن اس کا والد کا نام اسی اصلی والد کا رہے گا۔ شوگر کے لیے بھی وہی پڑھا کریں، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ ہم دہلی کی اسلامیہ ملیہ یونیورسٹی میں ہیں، ظالموں نے گھس کے مارا ہے، اللہ ان ظالموں پر اپنا قہر نازل فرمائے اور اللہ مظلوموں کی حفاظت فرمائے۔ کسی آدمی نے خودکشی کی تھی،
اس کے لیے ہم عمرہ کر سکتے ہیں، مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہو گیا۔ ایک عورت نے عمرے کا طواف حجر اسود سے شروع کیا، حتیم کی سبز لائٹ پہ ختم کیا، صفا مروہ کر کے بال بھی کاٹ دی، یعنی طواف شروع کیا حجر اسود سے، حتیم تک بس چکر ہو گیا نا، وضاحت کرو نا، یا واپسی پہ جب ختم کرنے لگی تو پھر وہاں تک پہنچی، وضاحت جب تک نہ ہو کیسے بات کر سکتے ہیں۔ اگر آدمی نے عمرہ کیا، صفا نہیں دوڑا، بالکل دم پڑ گئی، یہ دعا مانگنا جائز ہے کہ میرا نکاح فلاں عورت سے ہو، استخارہ کرو، اگر اللہ کے ہاں خیر ہے تو ہو، اگر شر ہے تو نہ ہو۔ میرا خاوند مذہبی آدمی ہے، 10 سال ہو گئے، میرا خاندان کبھی کبھی جماعت بھی کراتے تھے۔ ایک قرآن میں ہے کہ تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، جیسے مرضی ہے جاؤ۔ بہرحال وہ کھیتی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس میں بیج ڈالو، یہ تو نہیں ہوتا کہ زمین کو چاٹو۔ آپ نے کبھی اپنی کھیتی کو چاٹا ہے، مٹی کھائی ہے؟ اگر کھائی ہے تو یہاں بھی کھایا کرو۔ ریاکاری سے کیسے بچا جائے؟ لاہور بڑا کرو اور اپنے آپ کو نیک کام کر کے چھپایا کرو، کسی کو پتہ ہی نہ لگے تو ریاکاری کیا ہوگی؟ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے استغفار سے، توبہ سے، جب سچے دل سے توبہ کرو گے تو معافی ہو سکتی ہے۔ اگر حقوق العباد ہیں، لوگوں کے حق ہے تو ادا کرنے پڑیں گے۔ عمرے کی نیت کی، طواف کیا، وضو کرنے کی نوبت آنے پر وضو کیا، غلطی سے چہرے پر رومال سے چہرہ صاف کیا، کوئی بات نہیں۔ میں نے طواف کیا، پھر کمرے میں جا کے سو گیا، صبح کو آ کے میں نے صفا مروہ دوڑے۔ اگر آپ نے احرام نہیں کھولا، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے تو کوئی حرج نہیں۔ صبح شام کے اذکار حدیثوں میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب لے، یہ نیچے آپ دیکھیں گے نا دروازے پر، تو وہ حصن المسلم کے نام سے چھوٹی چھوٹی دعا کی کتابیں دے رہے ہیں، اس میں ساری وظیفے لکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال ایک عورت کے بال کم ہوں یا زیادہ، عمرہ کرے گی تو بال کٹانے پڑیں گے، نہ تو نہ کرے، طواف زیادہ کرے۔ والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ بہرحال کعبہ شریف میں لوگ ویڈیو وغیرہ بناتے ہیں، نہیں بنانا چاہیے۔ ایک عورت نے عمرہ کیا، طواف مکمل کیا، صفا مروہ کے صرف 2 چکر لگائے، دم پڑ گئی۔ اگر مرد بیوی سے اچھے طریقے سے بات نہ کرے تو اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اس کو حیا دے۔ اگر دوبارہ عمرہ کریں گے سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ صفا مروہ دوڑنے کے بعد میں نے اپنے سر پہ خود اس طرح پھیرا، کوئی حرج نہیں۔ جدے سے واپسی پہ احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اگر مدینے سے آئیں ضروری ہے، اگر کاروبار کے لیے جائیں تو پھر ضروری نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی بیت اللہ میں پیدا ہوئے، بہرحال کہ لفظ تو کعبہ لکھا ہوا ہے، مراد یعنی اللہ کا حرم ہے۔ امام مہدی تو آئیں گے، بالکل آئیں گے، یہ نہیں جو شیعہ کہتے ہیں، یہ تو ان کا جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ حریم نام رکھیں جائز ہے۔ اگر مکے میں آنے کے بعد کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھے، کوئی بات نہیں، عمرہ ہو جائے گا، لیکن افضل یہی ہے کہ محرم کے ساتھ جائے۔ چمن بانو رہی، اللہ سب کو صحت دے۔
طائف زیارت کے لیے گئے، جن دوست جن نے احرام نہیں باندھا ان پر دم ہے، یا دوبارہ طائف جا کے عمرہ کر لیں تو پھر دم نہیں دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ میں ہم نئے کپڑے دے دیں اور پیسے رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، مقصد ہے آپ پیسے دیں یا کپڑے دیں، کچھ دیں۔ یہ بھائی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے باپ کی 2 شادیاں تھیں، ایک آدمی کی خدمت کی، زمین دی، تو بار زمین آپ کے باپ کو دی نا، خدمت کرنے والے میرے 2 بھائی اور میں، میری ماں، اس میں دوسری شادی والے، کچھ نہیں کیا، باہر وہ آپ کے والد کو اسے دی ہے۔ اب آپ کے والد کا ورثہ سب کو ملے گا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000، صحیح حدیث میں 50,000 والی حدیث ضعیف ہے۔ ہم اماموں کی پیروی کیوں کرتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا ہی نہیں، اب امام کے بغیر نماز کیسے پڑھو گے؟ امام کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں۔ حضور پاک نے فرمایا کہ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا سنت ہے، صرف سوموار نہیں۔ کہتے جی یہاں قرآن پاک جو چھپے ہوئے ہیں صورتوں کے نام میں فرق ہے، ایک صورت کے 10 نام بھی ہوتے ہیں، تمہیں کیا، جیسے البینہ، لم یکن الذین، منفقین، مفقی۔ کیا نبی اکرم کے 6 کلمے تھے؟ تو یہ ساری حدیث کی کتابیں جو ہیں حضور کے وقت میں تو نہیں تھی، اب کیسے آ گئی؟ حضور کے وقت میں تو بخاری شریف نہیں تھی، بخاری نہیں تھی، حدیث تو تھی، یہ ترتیب کلمے کی نہیں تھی لیکن کلمے تو تھے۔ طواف کیا، صفا نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ بیوی سے جھگڑے میں اگر زبان پہ طلاق کے لفظ آئے، اگر طلاق کے لفظ ادا نہیں کیے تو طلاق نہیں ہوگی، ادا کی تو ہو گئی۔ مجھے بار بار خیال آتا ہے کہ میری بیٹی مر جائے گی، تمہارے خیال سے کیا ہوتا ہے کہ وقت مقرر، اس سے پہلے کوئی نہیں مرتا۔ جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے طواف کر کے دعا کریں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی سوانح لکھی ہے میں نے، ماشاءاللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ کبوتر چوک تک صفیں جہاں تک، اگر اگلی صفیں ملی ہوئی ہیں یا نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ بہرحال اگر کسی نے کہا ہے کہ صحابہ میں نعوذ باللہ صحابہ میں کوئی منافق نہیں تھا، صحابہ کے بارے میں جب اللہ نے فرما دیا ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، تو ان میں پھر منافق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور صحابہ کے بارے میں جب پوری امت کا اجماع ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب سچے اور عادل تھے، تو پھر اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے، جو منافق تھے وہ صحابی نہیں تھے، مسلمان بن کے رہتے تھے۔ طائف سے احرام نہ باندھے، مسجد عائشہ سے قضا نہیں ہو سکتی، طائف میقات ہے، وہیں سے باندھیں۔ شوہر کی بیوی کے ساتھ بیوی کی بہن رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی ہے۔ ہم 3 آدمی نے عمرہ کیا، صفا کے بعد مکان پہ گئے، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیرا، ٹھیک ہے۔ نسا پتہ نہیں کیا نام رکھ سکتے ہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ کیا لکھا ہے آپ نے۔ مدینے سے آ رہے تھے، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ میقات پر نہ تو احرام باندھ سکی نہ اگر وہ بیمار تھی ان پر کوئی دم نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔
لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلیٰ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس حرمین الشریفین اور بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یہود ہنود اور قادیانیوں کے فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، یا اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔